بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستوں، رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے، خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ مگر یہ کم نصیبی کی بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے غافل رہتے ہیں اور یوں اس عظیم رات کی فیوز و برکات سے محروم رہتے ہوئے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد خوشی کے لمحات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں گزار دیتی ہے، حالانکہ ہمیں ملنے والی خوشی، راحت، فرحت اور آسائش یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور نعمت ملنے پر تو شکر کرنا چاہیے۔ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، لیکن کیا کیجئے کہ نعمت ملنے پر خوشی منانے کے لیے عام دنوں کی نسبت زیادہ گناہ کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام ہمیں خوشی منانے سے منع نہیں کرتا، لیکن خوشی منانے کا طریقہ ایسا ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو۔ مگر افسوس، اب تو حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ شادی بیاہ کا موقع ہو تو اللہ کی نافرمانی، عید کے ایام ہوں تو اللہ کی نافرمانی، کاروبار کے آغاز کی تقریب ہو تو اللہ کی نافرمانی۔ کیا نعمتوں کا حق یہی ہے کہ ان پر رب کریم کی نافرمانی کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عید بھی ہے۔ بدقسمتی سے ایک تعداد اس عظیم نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزارتی ہے، حالانکہ عید کے بہت فضائل ہیں، خصوصاً اس کی چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا ہے۔ اس کی تو خاص طور پر قدر کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ماہ رمضان میں کیا کیا نیک عمل کیے۔ ہم نے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی چھم چھم برستی رحمتوں اور برکتوں سے کتنا کچھ پانے کی کوشش کی۔ کیا ہم نے ایسے کام کیے کہ جن کے سبب اپنی مغفرت کی امید باندھیں؟ اس رات کو خاص طور پر استغفار اور دعاؤں میں گزارنا چاہیے، اور ماہ رمضان کو غفلت میں گزارنے پر ندامت کے آنسو بہانے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ مگر افسوس، معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ اس رات بازاروں اور شاپنگ مالز میں بے تحاشا رش ہوتا ہے اور لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں۔ 100 کروڑ افسوس، بے حیائی کا یہ طوفان رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزرنے کے چند گھنٹے بعد ہی برپا ہو جاتا ہے، اور یہ سب کام عید منانے کے نام پر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ دوستوں، لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتے ہیں کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ شب عید الفطر کی رات خصوصیت سے عبادت میں مشغول رہنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت یقین کر کے دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشتناک دن میں یہ محفوظ رہے گا۔ لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خصوصی تحفہ ہے، جس کی اس کے بندوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے
اور اس مبارک شب کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کے بجائے توبہ و مناجات، اللہ کے ذکر و اذکار، نوافل اور دعاؤں میں بسر کیا جائے۔ عموماً لوگ اس رات میں شب بیداری کر کے عبادات کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، جو بڑی محرومی کی علامت ہے۔ بعض تاجر کاروبار میں اس قدر مشغول رہتے ہیں کہ نماز عید تک نکل جاتی ہے، لہٰذا پوری کوشش کریں کہ یہ مبارک رات کسی قیمت خرافات کی نظر ہو کر ضائع نہ ہونے پائے۔ ہم نے مہینے بھر رب کریم کے ساتھ جو تعلق استوار کرنے کی سعی کی، اسے اللہ تعالیٰ سے معافی، بخشش و مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کرنے میں صرف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینے بھر کی ہماری محنت اور جد و جہد جو کہ ہم نے اپنے رب سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کرنے میں صرف کی، اور جب کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو رہا ہے، اپنے مومن بندوں اور بندوں پر انعامات کی برکھا برسانے والا ہے، ہمارے کسی معمولی نافرمانی والے عمل سے خدا نخواستہ ضائع ہو جائے۔ لہٰذا شب عید الفطر کو اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت و سلامتی، مغفرت اور رحمت طلب کرتے ہوئے خوب یاد الہی میں گزارنی چاہیے۔ دوستوں، لیلۃ الجائزہ کی قدر کیجیے، نیک اعمال کی کثرت کر کے رب تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کے انعامات پانے کی کوشش کیجیے۔ عید کے دن بھی گناہوں سے بچیے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز عید ادا کیجیے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، غریبوں کے ساتھ غمخواری کیجیے۔ یوں عید کا دن بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔